قد جاءکم برہان من ربکم چشتی حضرات علماء ذوی الاحترام، حاضرین جشن میلاد، پردہ نشین، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، سید المعصومین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، حسن خوباں، سید عالمیان، نائب پروردگار، امام الانبیاء، سید المحبوبین، حسن کامل، سید عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، سبحان اللہ، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں۔ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ اور نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرہانے آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج 11ویں شب ہے اور پوری دنیا کے اندر عاشقان رسول اپنے آقا کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں۔ بہت سارے ملکوں میں آج 12ویں شب بھی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور ہم بھی اپنے آقا کے میلاد کے چرچے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ یقیناً ہر نبی شان والا، ہر نبی بلند مرتبے والا، ہر نبی بزرگی والا، ہر نبی عظمت والا، لیکن اپنا نبی ہر نبیوں سے اعلیٰ ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ محمد ہمارے ایسے نہیں، محمد ہمارے، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ کیسی شان والا ہے جس کی شان قرآن یوں بیان کرتا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ محمد شان والے رسول اللہ کی دلیل بن کر کے آئے، اللہ کی برہان بن کر کے آئے، خدا کی وحدانیت کا ثبوت بن کر کے آئے، خدا کی تخلیق کا شاہکار بن کر کے آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شان والا رسول ہے اس کا آنا بھی بے مثال ہے اور اس کا جانا بھی بے مثال ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس
پاس تمہارے درمیان وہ شان والا رسول آیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لقد جاءکم رسول فرما کر ان کی عظمت کے ڈنکے قرآن بیان کرتا ہے، اور جب وہ نبی جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ گویا کہ ان کا آنا بے مثال، ان کا جانا بے مثال، ان کی آمد کے واقعات تو آپ نے سنے ہوں گے اور آپ سنیں گے انشاءاللہ، لیکن آج کی محفل حضور کے معصوم بچپن کے حوالے سے ہے۔ آئیے میں اپنے نبی کا معصوم بچپن بیان کروں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہوں گے، آپ کسی بھی وزیر اعظم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ صدر جمہوریہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ بڑے بڑے علماء کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، بڑے بڑے مفکرین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا آج جو لوگ مائک پر بڑی گھن گرج کے ساتھ تقریریں کرتے ہیں یا جن کا فتویٰ بہت زیادہ اعتماد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ سنجیدہ کب ہوئے ہیں؟ پڑھنے لکھنے کے بعد سنجیدہ ہوئے، شعور پر پہنچنے کے بعد سنجیدہ ہوئے، جوانی پر پہنچنے کے بعد سنجیدہ ہوئے۔ بچپن دیکھیں کوئی پتنگ اڑاتا تھا، بچپن دیکھیں کوئی سائیکل کی والکلی کھول لیا کرتا تھا، بچپن دیکھیں کوئی سائیکل گرا دیا کرتا تھا، بچپن دیکھیں کوئی سائیکل لے کر کے جاتا تو وہ 1 گھنٹے والی سائیکل 50 پیسے دے کر لے کر کے جاتا اور دن بھر گھماتا اور پتہ نہیں کہاں پھینک کر کے آتا۔ آپ کہیں گے یا اللہ، جسے ہم اتنا بڑا مفتی سمجھتے ہیں وہ بچپن میں اتنا ایسا تھا، لیکن اس کو کوئی عیب نہیں تصور کرتا، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ بچپن ہوتا ہی لا ابالی ہے، بچپن ہوتا ہی لا ابالی ہے، بچپن ہوتا ہی شریر ہے، اس لیے بچپن کی باتیں بہت زیادہ اعتماد کے قابل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں آج اگر کوئی وزیر اعظم ہے تو اس کا بچپن دیکھیں کہ بچپن کے اندر وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے کبھی باپ کو ایک کک بھی مار دیا کرتا تھا، یہ بچپنا ہوا کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیں میرا نبی کیسا نبی ہے، میرا آقا کیسا آقا ہے، ارے ان کے بچپن کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کا بچپن ایسا نظر نہیں آتا، میرے مصطفیٰ کا بچپن جیسا نظر آتا۔ محمد ہمارے کیسا حسین بچپنا ہے کہ لوگ بڑھاپے میں پہنچ کر اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے جتنا میرے حبیب کا بچپن سنجیدہ ہے۔ اس لیے ہم نبی کا بچپن بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر کسی کا بچپنا جو بڑے ہو جاتے بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ کبھی کبھی کسی کو کوئی مجدد کہتا ہے تو ان کا بچپن ایسا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے سر پر بچپنے میں پیشاب کر دیتے تھے، بچپنا ایسا تھا، کبھی منڈپ کو آگ لگا دیتے تھے، بچپنا ایسا تھا، کبھی ماموں کے برتن میں کتے کا پلا ڈال دیتے تھے، بچپن ایسا تھا۔ ہمارے نہیں ہے وہ، ہمارے مجدد کی بات الگ ہے، لیکن بات بچپن کی ہے، بچپنا بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ضروری نہیں کہ جو جوان ہو کر شریف ہو، ضروری نہیں کہ جو جوان ہو کر شریف ہو وہ بچپن میں بھی شریف ہوا کرتا ہے، لیکن قربان جائیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اس خدا باقی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اپنے نبی کا بچپن کیسا تھا، قربان جائیں اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ کسی کے بچپن کو عنوان بنا نہیں سکتے، کیونکہ بچپن میں انسان کچھ بھی کرتا ہے، لیکن میرا نبی وہ نبی ہے، میرا آقا وہ آقا ہے جس کے بچپن کو بھی مستقل عنوان بنایا جاتا ہے۔ اور پھر اندازہ لگاؤ جب نبی کا بچپن ایسا ہے تو نبی کی جوانی کیسی ہوگی، نبی کے اعلان نبوت کے ایام کیسے ہوں گے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں نبی کے بچپن سے۔ حالانکہ میری عقیدت اس بات کو آواز دے رہی ہے کہ میں حضور کی ولادت بھی بیان کروں، لیکن میں کل انشاءاللہ میلاد کے موقع پر جب رات میں 4 بجے ہم بیان کرتے ہیں مرکز پر، تب اس وقت اس کو بیان کریں گے۔ آج وعدے کے مطابق نبی کا بچپن بیان ہوگا، اس لیے کہ لوگ نبی کو عام بشر کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نبی کا بچپن اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے دل میں نبی پاک کی عظمت بیٹھ جائے، آقا علیہ السلام کی تعظیم بیٹھ جائے، کیونکہ قرآن نے ایمان کے بعد تم سے تعظیم رسول کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے آقا کا بچپن کیسا تھا،
مدینے مکہ مکرمہ کے اندر میرے رسول کی پیدائش ہوئی ہے، آقا کریم کی ولادت ہوئی ہے۔ جس صبح کو میرے نبی کی ولادت ہوئی اس صبح ایک یہودی جو ہے وہ مکے والوں سے پوچھتا تھا، قریش سے بنی ہاشم سے پوچھتا تھا، اے بنی ہاشم، اے بنو قریش، کیا تمہارے گھر میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ کیا تمہارے گھر میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، او بندے، بچے تو ہمارے یہاں ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن تو نے کبھی نہ پوچھا کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، آج تو کیوں پوچھتا ہے؟ دیکھو غور کرو، بہت خاص بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اور میں یہ وہ روایت پڑھ رہا ہوں جس کو ابن کثیر جیسا بھی لکھنے پہ مجبور ہے۔ میں یہ وہ بات بیان کر رہا ہوں جس کو شیعہ سنی اور ہر مکتبہ فکر کے عالم نے لکھا ہے کہ جس دن آقا کی پیدائش ہوئی مکے والوں کو نہیں پتا کہ کون آیا ہے، مکے والوں کو نہیں معلوم کون آیا ہے۔ ایک یہودی ہے جو گھر گھر پہنچ کر کے پوچھتا ہے، آج کیا تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ لوگوں نے کہا، بچے تو روز پیدا ہوتے ہیں، بچے تو ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں، آج تو کیوں پوچھتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا؟ اس یہودی نے کہا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی کی پیدائش پر ایک تارا طلوع ہوتا ہے، وہ تارا میں نے آج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہ تارا میں نے آج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ آج نبی پیدا ہوا ہے، تبھی تو وہ تارا طلوع ہوا ہے۔ اب مسلمانوں بتاؤ، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ چراغاں کرنے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ ہم کہتے ہیں اسی حدیث سے ہے، اسی روایت سے ہے، اسی واقعے سے ہے۔ کیوں؟ جب لوگ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تارے طلوع نہیں کرتا، لیکن جب نبی پیدا ہوتا ہے تو نبی کی پیدائش پر اللہ مخصوص تارا طلوع فرماتا ہے۔ آپ بتائیں، جب وہ خدا ہو کر نبی کی ولادت پہ چراغا کرتا ہے تو ہم بندے ہو کر اگر نبی کی پیدائش پر چراغا کرے تو یہ کیسے گناہ کی بات ہو سکتی ہے؟ بتاؤ، تارے سے روشنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تارے سے چمک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ تارا دیکھا جو نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے۔ پتا چلا کہ تارے روز روز، ہر تارا روز روز نہیں چمکتا، بلکہ کچھ تارے ایسے ہیں جس کو خدا چھپا کر کے رکھتا ہے اور وہ صرف نبی کی پیدائش کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ پتا چلا اوروں کی پیدائش اور ہے اور نبی کی پیدائش اور ہے، اسی لیے تو تارا طلوع ہوا۔ اچھا، اس یہودی کو کیسے پتا چلا کہ تارا نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے، اس نے بتایا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے۔ توریت میں پڑھا ہے، کیا پڑھا؟ کہ جب آخری نبی پیدا ہوگا تو ایک مخصوص تارا طلوع ہوگا، اسی پیدائش کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب توریت میں نبی کا میلاد لکھا گیا ہے، توریت میں رسول اللہ کا میلاد لکھا گیا ہے، اور بیان کرنے والا اللہ ہے اور لانے والے موسیٰ ہیں، تب آپ مجھے بتائیں جب موسیٰ بھی میلادی ہے اور خدا بھی میلاد بیان کرتا ہے تو میلاد منانا بدعت کیسے ہوا؟ بدعت تو اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہ ہو اور بعد کے دور میں حضور کی سنت کو مٹانے کے لیے اس کو ایجاد کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو اس سے کون سی سنت مٹ رہی ہے؟ یہ تو جناب موسیٰ بیان کر رہے ہیں اور توریت کی زبان میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! پتا چلا کہ صرف ہم ہی میلادی نہیں ہیں بلکہ موسیٰ بھی میلادی ہے، حضرت موسیٰ بھی میلادی ہے۔ جس کو میلاد سے چڑ ہے وہ ذرا کہہ دے کہ میں موسیٰ کے مذہب سے ہٹا ہوا ہوں، یعنی عقیدہ موسیٰ علیہ السلام سے ہٹا ہوا ہوں۔ ارے صرف موسیٰ صف میں نظر نہیں آتے، آدم کہتے ہیں وہ آنے والے ہیں، نوح کہتے ہیں وہ آنے والے ہیں، موسیٰ کہتے ہیں وہ آنے والے ہیں، اللہ اکبر! جبریل بھی کہتے ہیں وہ آنے والے ہیں، حضرت یوسف کہتے ہیں وہ آنے والے ہیں، یعقوب کہتے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے انہوں نے کہا آنے والے ہیں، اور ہم آنے کے بعد کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں، وہ آ گئے ہیں، وہ آ چکے ہیں، وہ آ گئے ہیں، وہ آ چکے ہیں، وہ آ گئے ہیں۔ زبان تو ایک ہی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے وہ تارا طلوع ہوتے ہوئے دیکھا جو نبی کی آمد پر طلوع ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا اللہ تو خدا ہے، تو تارے چمکاتا ہے، ہم بندے ہم تارے نہیں چمکا سکتے، تو ہم اپنے گھروں کو لائٹوں سے چمکا دیں گے، ہم اپنے گھروں کو لائٹوں سے چمکا دیں گے۔ اس نے کہا لوگوں، اب توجہ فرمائیں، میرے نبی کا بچپن، اس نے کہا لوگوں ایک تارا دیکھا ہے جو نبی کی آمد پر طلوع ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ کے گھر بیٹا آیا، عبد المطلب کے گھر پوتا آیا ہے۔
कल लेकर चलोगे, उसकी जियारत कराओगे। लोग उस यहूदी को ले गए, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा, उसने कहा कि इनकी पीठ दिखाओ, उसने कहा इनकी पीठ दिखाओ। तवज्जो फरमाएं, उसने कहा इनकी पीठ दिखाओ। जैसे उसने पीठ देखी, वो चीख मारकर बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। जब वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा, उसको होश में लाया गया। उसने कहा क्या बात है, बच्चे की पीठ देखकर तू बेहोश क्यों हो गया था? उसने कहा इनकी पीठ पर मोहरे नबूवत है, मुबारक हो ऐ इस्माइलियो, मुबारक हो। बनी इसराइल से नबूवत निकलकर बनी इस्माइल में मुंतकिल हो गई है। और ए मक्के वालों, अब तुम अरब के सरदार और ताजदार बना दिए जाओगे, दुनिया तुम्हारी सरदारी तस्लीम करेगी, तुम सरदार हो। आप मुझे बताएं, हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनकी पुश्त पर मोहरे नबूवत थी। तवज्जो आपकी, उनकी पुश्त पर मोहरे नबूवत थी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे नबी को 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिली, क्योंकि अगर नबूवत 40 साल के बाद मिलती तो मोहरे नबूवत भी 40 साल के बाद मिलती। क्योंकि जब किसी को वजीर बनाया जाएगा तो कुर्सी उसको उसी वक्त दी जाएगी, जब किसी को बादशाह बनाया जाएगा तो स्टैंप उसको उसी वक्त दिया जाएगा। पता चला 40 साल के बाद बादशाह बनाना है और 40 साल पहले स्टैंप दे दिया जाए, ये तो आज की हुकूमतों के भी खिलाफ है। तो जिस दिन बादशाह बनाया जाता है उसी दिन स्टैंप और मुहर दी जाती है। अल्लाह अकबर। तो मेरे अल्लाह ने मेरे रसूल को पैदाइशी तौर पर नबी बना करके भेजा, इसीलिए तो मुहर भी अता फरमाई, मुहर भी दे करके भेजी। जो लोग ये कहते हैं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली, जरा वो सबूत तो पेश करें कि फिर ये मोहरे नबूवत क्यों थी। अच्छा एक बात बताऊं कि कंपनी का जो है वो की अशिया ना हो और कंपनी की मुहर उस पर लग जाए, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि बच्चा बड़ा होकर के 12वीं पास करेगा और पैदा होने के दिन ही उसको 12वीं का रिजल्ट और सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ये लीजिए आप एसएससी के डिग्री होल्डर हैं, एचएससी के डिग्री होल्डर हैं। बताओ ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, जिस दिन आदमी डिग्री वाला होता है उसी दिन उसको डिग्री की सनद दी जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मोहरे नबूवत पैदाइशी तौर पर लेकर आए थे और वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं थी, बल्कि उसको यहूदियों ने भी देखा, मुशरिकीन ने भी देखा, तभी तो कहा कि ये मोहरे नबूवत लेकर के आया है। और अल्लाह अकबर। इसी पे बस नहीं, मेरे रसूल की अम्मी फरमाती है जब वो पैदा हुए तो पेशानी को जमीन पे रख करके कहा रब्बे हबली, रब्बे हबली। बोले रब्बे हबली, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श, उम्मती मेरी उम्मत को बख्श दे। आप मुझे बताएं, अगर किसी से पूछे भाई तेरे बच्चे कितने हैं, वो कहेगा कि है तो 5 लेकिन अभी शादी नहीं हुई, होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है? बोलो कोई बच्चा पैदा होने से पहले बाप बन सकता है? बोले बोले बन सकता है? नहीं बन सकता। बाप किसे कहते हैं? बोलो, जिसके बच्चे होते हैं। अच्छा अगर कोई ये कह दे, जैसे हाफिज गुफरान साहब कह दें कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कहूं मेरे 3 बच्चे हैं, कोई कहे मेरे 5 बच्चे हैं, फिर आप पूछेंगे अच्छा सैयद साहब आपके 3 बच्चे हैं तो क्या आपकी शादी हो गई? तो हम झुंझला करके कहेंगे कि क्यों आपके मोहल्ले में कोई शादी से पहले अब्बा बनता है? और जो शादी से पहले अब्बा बनता है क्या वो स्टेज पर कहता है कि मैं 3 बच्चों का बाप हूं? अरे वो तो छुपाएगा छपाएगा तो नहीं। जिसकी शादी के बाद बच्चे होंगे वो फक्र से कहेगा कि मैं इतने बच्चों का बाप हूं। इसका मतलब अगर मैंने आकर के ये कह दिया कि मेरे इतने बच्चे हैं तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी शादी कब हुई। अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे बच्चे या किसी के बच्चे हैं तो आप, अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास अक्ल शऊर है, तो आप उससे कतान नहीं पूछेंगे कि आपकी शादी हुई या नहीं हुई, इसलिए कि बच्चे उसी के होते हैं जिसकी शादी हो जाती है और उम्मती उसी के होते हैं जिसके पास नबुव्वत हुआ करती है, जिसके पास नबुव्वत हुआ करती है। अब आका फरमा रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे। तो गोया के बता रहे हैं अरे जिसकी शादी होती उसी के तो बच्चे होते हैं
और वो जो नबी होता है उसी के तो उम्मती होते हैं। हुजूर कहते मेरी उम्मत को बख्श दे। गोया कि आका बता रहे हैं कि मैं उम्मत वाला हूं और उम्मती उसी के होते हैं जो नबी हुआ करता है। तो गोया कि आमिना की गोद में आने वाला सिर्फ आमिना का बेटा नहीं है बल्कि उम्मत का नबी आ रहा है, उम्मत का रसूल आ रहा है। तो हुजूर उस वक्त भी नबी थे जिस वक्त आदम और हव्वा मिट्टी और पानी के दरमियान की मंजिलें तय कर रहे थे। अब कुर्बान जाएं हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपना किस तरह गुजरता है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा हलीमा सादिया कहती हैं कि अरब का दस्तूर था, अरब के अंदर दस्तूर था कि बच्चों को देहात के माहौल में रखा जाता था, क्योंकि शहर के अंदर वो माहौल नहीं होता था जो देहातों में। आप कभी शहर से निकलकर कभी कभी हम लोग भी बयान के लिए किसी देहात में जाते हैं तो दिल कहता है कि कुछ दिन यहीं रह जाएं, क्योंकि मालेगांव में जो है वो कारों की आवाज़ है, बाइक की आवाज़ है, लुम की आवाज़ है, चिल्लम चिल्ली है, चीख पुकार है, ये सब है। देहात का माहौल पुरसकून, इत्मीनान बख्श, सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग होते हैं ना। अल्लाह अकबर। तो कभी कभी दिल चाहता है कि वहाँ रुक जाएं, फिर वहाँ के जानवर, वहाँ के परिंदे, वहाँ के फूलों की खुशबू और वहाँ के चंद मकानात और खुला खुला माहौल, वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, वहाँ की ठंडी ठंडी फजाएं, तो देहात अच्छा अच्छा लगता है। इसी तरह अरब के लोग चाहते थे कि अपने बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए वो अपनी बीवियों का दूध पिलाने की बजाय वो दाइयों का दूध पिलाते थे, इसलिए कि जो औरत दूध पिलाती है उसकी सेहत में कमजोरी आती है। तो जल्दी से औरत बीवी उनकी खिदमत के लिए तैयार हो जाए, तो वो लोगों का यहाँ रिवाज था। एक तो ये कि वो देहात के अंदर दाइयों का दूध पिलाए, दूसरी चीज देहात के अंदर मुशक्कतें और मेहनतें बहुत होती है, तो वो चाहते थे कि हमारे बच्चे पुरमुशक्कत जिंदगी गुजारें ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो जाए। इसीलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं मर्द का जिस्म नरम नाजुक अच्छा नहीं लगता, मर्द का जिस्म जो है वो ताकत व तवाना और सख्त और मजबूत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नाजुक जिस्म तो औरतों के हुआ करते हैं, मर्द का जिस्म ताकतवर हुआ करता है। अल्लाह अकबर। तो वो लोग ये चाहते थे कि देहात की दौड़ धूप के अंदर हमारे बच्चों की हड्डियां मजबूत होगी। तीसरी चीज ये है कि देहात वाले जो है वो जबान फसीह बोलते थे, यानी कि ज्यादा बेहतर कलाम करते थे, आजकल के देहातियों की तरह नहीं। इस तरह की बहुत सारी वजूहात थी। तो उस वक्त ये था कि औरतें देहातों से आती और मुख्तलिफ मौसमों में आती और बच्चों को लेकर के जाती। हलीमा सादिया कहती है कि मेरा ताल्लुक कबीला हवाजन से था, और ये जो हलीमा थी ये मजहब के एतबार से ईसाई मजहब रखती थी, ये बनु हवाजन से ताल्लुक रखती थी और ये सादिया कबीले से ताल्लुक रखती थी, और इसका नाम हलीमा था। हलीमा कहती हैं कि हम लोग मौसम के एतबार से, चूंकि बहुत कहत साली हमारे देहात में थी, इतना कहत था कि औरतों के सीने खुश्क हो गए थे और जानवर चलने के काबिल न थे। हम लोगों ने सोचा कि चलो मक्का शहर जाएंगे, वहाँ से बच्चे लाएंगे और बच्चों पर जो उजरत मिलेगी उससे हम अपना गुजारा करेंगे। हम पहुँचे, आप बड़ी मशहूर रिवायत है, मैं उसकी तरफ तफसील में नहीं जाता। हलीमा सादिया कहती है मेरी सवारी कमजोर थी, बैठ जाती थी। काफले वालों ने मुझे कहा हलीमा हम तेरे लिए रुक नहीं सकते, इसलिए हम चले, और वो छोड़कर मुझे चल दिए। वो पहले पहुंचे, पहले पहुंचने के बाद उन्होंने मालदार घरानों के बच्चे ले लिए, और उसके बाद जब वो लेकर के निकलने लगे तब मैं अपनी ऊँटनी को लेकर, अपनी सवारी को लेकर के चली। मेरा जो काफला था वो 4 नफरी काफला था, एक मेरा शौहर, एक मेरा बेटा अब्दुल्ला जो मेरा दूध पीता था, एक मेरी बेटी शीमा। इस तरह से ये 4 नफरी काफला जब मक्के की जमीन पे कदम रखता है, चेहरे पीले पीले थे, आंखें अंदर अंदर को थी, कपड़े फटे पुराने थे, गुर्बत जाहिर थी, इसलिए पहले लोग बच्चे तो दे ही चुके थे, लेकिन जो बचे कुछ बच्चे थे वो अपनी गुर्बत की वजह से कोई देने के लिए तैयार न था। आखिरकार जो लोग आए वो ले गए। उसके बाद मेरी मुलाकात अब्दुल मुत्तलिब से हुई। अब्दुल
المطلب کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ان کے یہاں ایک پوتا ہے اور ان کے یہاں ایک بچہ ہے، میں وہاں جا کر کے مانگ لاؤں۔ عبد المطلب سے میری ملاقات ہوئی۔ عبد المطلب نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ۔ تیرا قبیلہ کیا ہے؟ کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے؟ میں نے کہا بنو سعد سے۔ کہا اچھا، سعد مطلب نیک، حلیمہ اور حلم یعنی کہ نیکی اور حلم جہاں دونوں ہو جائے تو میرے بچے کو وہی دودھ پلائے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں لیکن حلیمہ سن لے کہ میرا بچہ یتیم ہے، میرا پوتا یتیم ہے، بہت زیادہ انعام و اکرام نہ ملے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، ایک کام کرتے ہیں، دیکھو جی ہم خالی خالی جائیں لوگ اپنا مذاق اڑائیں گے، تو ایک کام کرتے ہیں یتیم بچہ ہی لے کر کے چلتے ہیں، خالی جانے سے اچھا ہے کہ یتیم لے جائیں تاکہ لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے شوہر نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ عبد المطلب نے کہا چلو، لیکن حلیمہ سنو، میرا جو پوتا ہے نا وہ ہر ایک کا دودھ نہیں پیتا، پہلے میں دیکھوں گا وہ تیرا دودھ پیے گا تب تیرے سپرد کروں گا، ورنہ میں یوں ہی تیرے سپرد نہ کروں گا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میرے سینے تو خشک تھے، میرا بچہ پوری رات روتا تھا، اس کو خود کو دودھ میسر نہ آتا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ چلو اب تقدیر کے ہاتھوں یا تو جیتیں گے یا تو ہاریں گے، اب جتائے گی تو تقدیر، ہرائے گی تو تقدیر۔ جیسے ہی میں نے آمینہ کے مکان میں قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک سفید کپڑے میں محمد کو لپیٹا گیا تھا۔ محمد کو سفید کپڑے میں لپیٹا گیا تھا۔ میں حضور علیہ السلام کا نام بار بار محمد نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میرا مسلک ادب ہے، ہم القابات سے حضور کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ بات میں حضرت حلیمہ کی نقل کر رہا ہوں، تو اب حلیمہ جو کہتی ہے میں انہی کی بات نقل کروں گا۔ جب میں اپنے طور پر آقا کا نام لوں گا تو پھر انشاءاللہ القابات کے ساتھ لوں گا۔ میں حلیمہ کے جملے اس لیے نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ مکمل حلیمہ کی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ حلیمہ کہتی ہے کیونکہ ابھی اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء، اس کو پتا نہیں ہے، وہ تو بس اتنا جانتی ہے یہ عبداللہ کا در یتیم ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ آمنہ کا بیٹا ہے، یہ ابو لہب کا بھتیجا، یہ جو ہے ابو طالب کا بھتیجا، اس کو اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں پتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں محمد سے ملنے کے لیے گئی تو ایک سفید کپڑے کے اندر ان کو لپیٹ کر کے رکھا گیا تھا اور نیچے ہرے رنگ کی سبز چادر بچھی ہوئی تھی اور وہ اس میں سو رہے تھے۔ میں نے اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسن والا بچہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بہت سے بچوں کو دودھ پلا چکی تھی لیکن اتنا حسن والا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بچے جو جوانی کے اندر جو ہے وہ بہت بھدے لگتے ہیں، وہ بچپنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، بچے پیارے پیارے لگتے ہیں، بچے بڑے اچھے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی دیکھنا ہے تو آپ بچوں کو دیکھیں، ان کا کھیلنا جدا، ان کا انداز جدا، ان کی طبیعتیں جدا، وہ پاک دل رکھتے ہیں، وہ صاف دل رکھتے ہیں، اسی لیے ان کے چہرے چمکتے ہیں، ان کے نرم نرم گال ہوتے ہیں، ان کے نرم نرم بال ہوتے ہیں، ان کے مسکراہٹوں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، ان کے پیر بھی بڑے حسین ہوتے ہیں، ان کے تلوے بھی بڑے حسین ہوتے ہیں۔ ارے جب سب کے بچے اتنے شیریں ہوتے ہیں تو آمنہ کا لال کتنا پیارا ہوگا، عبداللہ کا لخت جگر کتنا حسین ہوگا۔ میں ان کو حسین کہوں تو کس منہ سے کہوں کیونکہ وہ تو سراپا حسن ہے۔ آمنہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جیسے میں نے محمد کو دیکھا، پیاری پیاری آنکھوں کو بند کر کے سو رہے تھے، جیسے میں نے ان کو دیکھا ان پر میں ایسے فدا ہو گئی کہ میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، جیسے میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، میرا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ انہوں نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ یاد رکھیے ابھی حضور کی عمر صرف 7-8 دن کی ہے، آقا کی عمر کتنی ہے؟ صرف 7-8 دن کی ہے۔ محمد ہمارے، پیچھے والے بھی ذرا بول دیں محمد ہمارے۔ میں اس انداز سے تقریریں نہیں کرتا لیکن چونکہ میرے رسول کا بچپن بیان کر رہا ہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچپنے کا بھرپور لذت لے کر ایک بچے کی طرح اپنے حضور کی عظمت کو بیان کروں تاکہ آپ حضور کے بچپن کا مکمل طور پہ لطف لے سکیں۔ ذرا کہہ دیجئے یہاں سے وہاں تک، دائیں سے بائیں تک، بیٹھے کھڑے سب لوگ کہہ دیں محمد ہمارے، محمد ہمارے۔
بچے کم سے کم 3 مہینے تک پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 3 مہینے تک جب بھی نیند سے اٹھتے ہیں تو روتے روتے اٹھتے ہیں. 6 مہینے تک یہ عادت کچھ کم ہوتی ہے اور سال 2 سال میں یہ عادت ختم ہو جاتی ہے, لیکن 3 مہینے کا کسی کا بھی بچہ پیدا ہونے سے لے کے 3 مہینے تک جب بھی وہ اٹھے گا تو روتے روتے اٹھے گا. لیکن یہ میرا رسول ہے, جب یہ نیند سے اٹھتے ہیں تو مسکرا مسکرا کر کے اٹھتے ہیں. پتا چلا نبی بچپنے میں بھی کسی کی طرح نہیں ہے. اللہ اکبر. ورنہ رونے والوں سے پوچھو ماں کی نیند کیوں خراب کرتا تھا, جوان ہو کر کے آواز بٹھاتا ہے تقریر میں نبی میری طرح. امی سے پوچھ کے رات رات پر جگتی کس کے لیے تھی. ارے اللہ اکبر. دن کو اٹھ کر کے کہتی یہ تو سونے بھی نہیں دیتا, کیسا بچہ ہے, پوری پوری رات روتا ہے. لیکن یہ میرے نبی کا بچپنا ہے کہ حضور نہ رات کو روتے ہیں نہ دن کو روتے ہیں, بلکہ پیدا ہوئے بھی تو مسکراتے پیدا ہوئے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا جس کا بچپنا اتنا بے مثال ہو. اچھا جتنی باتیں کر رہا ہوں ہوا میں نہیں, کتاب سے کر رہا ہوں. جس کو شک ہو کتاب دیکھے, اور ان لوگوں کی کتاب جن کو بخاری کے شارحین ہونے کا شرف حاصل ہے, ان لوگوں کی کتاب جن کو لوگ محقق علی الاطلاق کہتے ہیں, ان کی کتاب جن کو روزانہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا, ان کتابوں سے میں بیان کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کا بچپن. لیکن حلیمہ کہتی ہے ابھی چند دن کے پیغمبر ہیں, ہاتھ رکھا تو اٹھا, آنکھیں کھولی مسکرا دی. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ایسے نبی کو ہم نے اپنی طرح کہنا شروع کیا, ایسے نبی کے میلاد پہ ہم نے اعتراض کیا جس کا بچپن اتنا بے مثال. مسلمانوں اختلاف نہ کرو, اپنے نبی کی طرف آؤ, اپنے آقا کی تعظیم کی طرف آؤ, اپنے آقا کی محبت کی طرف آؤ. کتنے کم نصیب ہے وہ لوگ, کتنے کم نصیب ہے جو بیٹی کی شادی پر تو لائٹنگ لگاتے ہیں لیکن نبی کی پیدائش پر گھروں کو نہیں جگمگاتے, اور کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے. میں کہتا ہوں بتا قبر میں تیری بیٹی تجھے بچانے آئے گی؟ نہیں. آمینہ کا لال جو بچانے آئے گا اس کے میلاد پر آپ لائٹنگ نہیں لگاتے. آپ کہیں گے سنت ہے یا فرض. میں کہتا ہوں نہ سنت ہے نہ فرض. بیٹی کی شادی پر لائٹنگ لگانا سنت ہے یا فرض؟ نہ سنت ہے نہ فرض. کیوں لگاتے ہو؟ کہ بیٹی کی محبت کا تقاضا ہے اس لیے لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب بیٹی کی محبت کے تقاضے میں منڈپ اور لائٹنگ لگ سکتی ہے تو کیا نبی کی محبت کے تقاضے میں نہیں لگ سکتی؟ مجھے بتاؤ. کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول حضور کی پیدائش کا دن نہیں. میں نے کہا چھوڑ, میں بہت نیوٹرل ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں. 12 ربیع الاول نہیں نا پیدائش کا دن, ٹھیک ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ نہیں پیدائش کا مہینہ؟ بول. چھوڑ دے تاریخ کی بات چھوڑ. حضور کی میلاد کا مہینہ ربیع الاول ہے یا کوئی اور؟ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں حضور کی پیدائش ہوئی. کہ ٹھیک ہے 12 کو نہ لگا 1 کو تو لگا, 12 کو نہ لگا 2 کو تو لگا. بتاؤ کیا حضور کا تم پہ احسان نہیں؟ منکروں, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ٹھیک ہے نا, اگر ہم 12 کو لگاتے ہیں یہ ہماری اپنا معاملہ ہے, لیکن میلاد کے مہینے پر تو سب کا اتفاق ہے, سب کا اتفاق ہے. کیوں نہیں لگاتے؟ جب 15 اگست پہ پرچم لہرایا جا سکتا ہے تو میلاد مصطفیٰ پر کیوں نہیں؟ 15 اگست پر تو اتنی پابندی سے ہم بھی لگاتے, ہم انکار نہیں کرتے. 15 اگست کو یوم آزادی ہم منانے کی بات کرتے ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی 10 بائی 10 کی آفس ہوتی ہے تو وہاں بھی پرچم کشائی ہوتی ہے, اور نبی کی میلاد پر بلڈنگ بھی خالی خالی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں نبی کے لیے محبت کا کوئی گوشہ نہیں ہے. جہاں محبت ہوتی ہے آپ سب کرتے ہیں. میرے بھائی, میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, میرا مقصد صرف تعظیم رسول بتانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی محبت بچے بچے کے دل میں پیدا ہو جائے. بس اسی لیے ہم یہ باتیں کرتے ہیں, ورنہ ہمیں کیا کسی سے لینا ہے. ارے یہ مقدر کی بات ہے. کوئی بیٹے کا برتھ ڈے مناتا ہے, کوئی رسول اللہ کا میلاد مناتا ہے. کون سے مسلک میں بیٹے کی پیدائش پہ مالیگاؤں میں پیڑے نہیں بٹتے؟
मौलवी के घर बेटा पैदा हुआ तो पेड़े बटते हैं, मुफ्ती के घर पैदा हुआ तो पेड़े बटते हैं। अरे नादान, इलेक्शन में कोई जीते तो पेड़े बटते हैं, नबी की आमद पर नहीं बट सकते, नबी की आमद पर नहीं बट सकते। सोचो तो सही। अब बताइए, मुझे किसी की तरफ नहीं जाना, सिर्फ आपको समझाना है। इलेक्शन में पेड़ा क्यों बटा? इसलिए कि आपको इलेक्शन जीतने की खुशी हुई, तभी तो बटा पेड़ा। बेटे की आमद पे पेड़ा क्यों बटा? क्योंकि बेटे की पैदाइश पर आपको पता चला जिसको जब खुशी होती है वो मिठाई तकसीम करता है। तुझे बेटा पैदा होने पे खुशी होती है, हमें 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी की आमद पर खुशी होती है। अच्छा, मेरा कॉलर पकड़ लिया आपने, तो क्या नबी हर साल पैदा होते? आप हर साल पेड़ा बांट रहे हैं सैयद साहब, आप हर साल लाइटिंग लगा रहे हैं और लगाने की बात करते हैं, तो क्या हर साल नबी पैदा होते हैं? मैंने कहा इतनी दूर की कौड़ी न लाओ, वो तो बोलो हर साल शबे कदर मनाते हो कि नहीं मनाते? शबे कदर वो रात है, शबे कदर वो रात है कि सब मनाते हैं, सब मनाते हैं कि नहीं मनाते? और कुरान भी है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, है ना? क्यों ये शबे कदर है? इसलिए कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसमें क्या नाजिल हुआ? कुरान नाजिल हुआ। मैं कहता हूं 1450 साल से हर साल शबे कदर मना रहे हो, सब मनाते हैं, क्या हर साल कुरान नाजिल होता है? आप कहेंगे हर साल कुरान नाजिल नहीं होता, कुरान तो एक ही बार नाजिल हुआ, लेकिन हम साल उसके आमद का जश्न मनाते हैं। तो जब कुरान एक बार आए, हर साल उसका जश्न मनाया जा सकता है, तो साहिबे कुरान भी एक मर्तबा आया, लेकिन हर साल उनका जश्न मनाया जाता है। आप बात कीजिए, ईमान ताजा कीजिए। दूर जाने की, मैं बहुत दूर नहीं जाता, फिर हम अपने उन्वान की तरफ आते हैं। हलीमा सादिया कहती है, मैंने हाथ रखा, आंखें खोलकर हुजूर ने, आंखें खोल के हुजूर ने मुस्कुरा दिया, हुजूर मुस्कुराए। कहती है, मैं तो बल बल जाने को जी चाहा, मैंने उठाया मोहम्मद को, उनकी अम्मी की इजाजत के बगैर उठाया, इसलिए कि हंसे क्या, गोया कि मेरा दिल छीन लिया, गोया कि मेरा दिल ले लिया, अब मेरे पहलू में मेरा दिल न रहा, गोया कि मैं मोहम्मद की गुलाम हो गई। मैंने उठाया, मोहम्मद को सीने से लगाया, मेरे सीने खुश्क थे, इसलिए कि मेरा बेटा पूरी पूरी रात रोता था, उसको दूध पीना नसीब ना होता था। जैसे मैंने मोहम्मद को सीने से लगाया, मोहम्मद का सीना मेरे सीने से मिल गया, तो मेरे सीने के अंदर दूध की नहर जारी हो गई। मोहम्मद हमारे नबी का बचपन, ये अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन, उस खुदा बाती सूरत पे लाखों सलाम। कहती मेरा सीना दूध से भर गया। अल्लाह अकबर। हलीमा का सीना पहले खुश्क किया, फिर दूध से हुजूर की कदमों की बरकत से भर दिया। क्यों भर दिया? ए हलीमा, जब मेरा महबूब जवान हो जाए तो तू कमर पे हाथ रख कर या सीना तान कर ये न कहना, मोहम्मद याद कर मेरा एहसान कि मैंने तुझे दूध पिलाया, अगर दूध न पिलाती तो तू इस तरह जवान होता। क्योंकि कभी कभी मां नाराज होती है तो कहती है भूल गया दूध का एहसान, अगर दूध न पिलाती तो मर जाता, दूध न पिलाती तो बिलकता, दूध न पिलाती तो तेरी हड्डियां इतनी मजबूत न होती। अल्लाह को मंजूर न था कि मेरे हबीब पर कोई एहसान जताए। अल्लाह ने कहत मुसल्लत करके पहले हलीमा को खुश्क किया और नबी का सीना लगने के बाद उनके सीने को भर दिया, ताकि हलीमा को बता दे, हलीमा तू मेरे महबूब को नहीं पाल रही है, मेरा महबूब तो तुझे पालता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद हमारे, सुभान अल्लाह। मेरे आका का बचपना कैसा बचपना है, कैसा हसीन। अब हलीमा कहती है मैंने दाईं तरफ से दूध पिलाना शुरू किया, पिया, मेरा बच्चा मेरा शौहर लेकर खड़ा हुआ था, जब बाईं तरफ का दिया तो नहीं पिया, मुंह हटाया, उंगली का इशारा किया, गोया के कह रहे हो अम्मी मैंने तो पी लिया, अब मेरे रजाई भाई को भी पिला दे। दाईं तरफ से पिया, बाईं तरफ का कभी नहीं पिया। आज डॉक्टर कहते हैं मां के सीने में दाईं तरफ दूध कम होता है और बाईं तरफ ज्यादा होता है। ये मेरा मासूम रसूल का मासूम बचपन है कि कम अपने लिए पसंद किया, ज्यादा अपने भाई को अता कर दिया, दूध पीते भाई को अता किया। तो मेरा इमाम इस मंजर को देख के पुकार उठा, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, इंसाफ किया। आजकल लोग कहते हैं
معاذ اللہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. ہم کہتے ہیں ساری دنیا کا مال کھا جانے والوں، اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہے؟ ریل منتری گھوٹالہ کرے، کوئلہ منتری گھوٹالہ کرے، سارے منتری گھوٹالہ کرے، اور یہ انصاف کی بات کرنے چلے ہیں. خدا کی قسم یہ میرا نبی ہے، ابھی چند دنوں کا نبی ہے، چند دن ہوئے ولادت کو، اور اپنے دودھ پیتے بھائی کے لیے اس کا حصہ عطا کر کے بتا رہے ہیں کہ میں نے انصاف کا نعرہ بعد میں لگایا ہے، پہلے بھائیوں کو انصاف عطا کیا ہے. یہ اپنے نبی کا بچپن ہے. لیکن مسلمانوں تمہیں معلوم نہیں، تمہیں تاریخ نہیں پتا، کیونکہ پہلے تو تم پڑھتے نہیں، جو بیان کرتا وہاں سننے نہیں جاتے، اور اگر کوئی سننے جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، یہ کیوں بیان کرتے ہو، یہ تو ضعیف روایت ہے. ہم نے کہا اچھا تجھے یہی روایتیں ضعیف لگتی ہے؟ بتا تو صحیح کہ کیا ضعیف روایتیں فضائل اعمال میں مقبول نہیں؟ جب تیری بات آئے تو ضعیف روایتیں بھی مدرسے کے چندے کے لیے، بلکہ اگر ضعیف روایت نہ ملے تو تم اس کو گڑھ بھی لیتے ہو کہ اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب. آپ مجھے بتائیں کیا کوئی حدیث ایسی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مدرسے میں چندہ دیا وہ جنتی ہو گیا؟ لیکن بتاؤ ممبروں پہ یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ کیونکہ رسول اللہ کے دور میں تو ایسا مدرسہ تھا ہی نہیں جیسا مدرسہ آپ کا ہے. نہ مدرسے کے لیے چندہ ہوتا تھا، مدرسے کے طلبہ تو رسول اللہ کے دور میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے علم حاصل کرتے تھے. بغیر چھت کا حضور کا مدرسہ تھا جس کو صفہ کہتے ہیں، جس چبوترے پہ صحابہ بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے. اور آپ کہتے ہو کہ معاذ اللہ نبی کے لیے تم اس طرح پڑھتے ہو. ہم کہتے ہو جب مدرسے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے تو نبی کے لیے تو حدیثیں موجود ہے، اور بیان کرنے والی آمنہ ہے، بیان کرنے والی حلیمہ ہے، بیان کرنے والے عباس ہے، بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہے، بیان کرنے والے جناب ابو طالب ہے. ابھی میں آقا علیہ السلام کا میلاد بیان، آقا علیہ السلام کا معصوم بچپن بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر، بھائی کے لیے پستہ ترک کر دیا. اب حلیمہ کہتی ہے میں تو بل بل جانے لگی. اس رات پہلی مرتبہ میرا بیٹا پوری رات سویا، جم کر سویا، کیونکہ جب پیٹ بھرا تو وہ بھی سو گیا، ورنہ پوری رات وہ مجھے ستاتا تھا. قربان. اب حلیمہ کہتی ہے، توجہ سے سنیں میرے نبی کا بچپن، سبحان اللہ. محمد ہمارے، حلیمہ کہتی ہے محمد میرے 2 سال کچھ مہینے رہے، لیکن کبھی بھی بستر پہ پیشاب نہیں کیا، بستر پر پاخانہ نہیں کیا. 2 ٹائم مقرر تھا، 2 ٹائم مقرر تھا. جب حضور کے پیشاب کا وقت ہوتا میں لے جاتی پیشاب کرتے، میں لے جاتی فراغت کرتے. اور حضور علیہ السلام کا سطر اگر کھل جاتا، سطر حیا کے پردے میں عرض کر رہا ہوں، سطر اگر کھل جاتا، بچے 5 سال کی عمر تک ننگے گھومتے ہیں، 3 سال کی عمر تک ننگے گھومتے ہیں. جو کہتے ہیں نبی اپنی طرح، میں ان کو یہ کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ آپ بچپنے میں کیسے گھومتے تھے، یہ آپ ہی سمجھ لیں. لیکن جو کہتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے نبی ہماری طرح. اللہ اکبر. میرے رسول کے بارے میں حلیمہ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا سطر میں نے کبھی نہیں دیکھا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا اگر سطر سے چادر ہٹ گئی تو کوئی ڈالنے والا نظر نہیں آتا تھا، بلکہ چادر خود بخود ان کے سطر پر ڈل جاتی تھی. مطلب یہ کہ فرشتے حضور کا سطر ڈھک دیا کرتے تھے. یہ حضور کا بچپن ہے. آقا پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں. حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ختنہ شدہ ولادت تھی. اور اس وقت جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو غلاظت میں بھرے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے. حضور پیدا ہوئے تو حضور پر غلاظت کا کوئی اثر نہیں تھا، اسی لیے حضور کی پیدائش کے بعد دائیوں نے حضور کو غسل نہیں دیا. حضور کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. یہ میرے رسول کا بچپن ہے. سبحان اللہ. محمد ہمارے، محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ. میرے آقا کا بچپن کیسا تھا. حلیمہ کہتی ہے کبھی میں نے ان کا سطر نہیں دیکھا، انہوں نے بستر میں کبھی جو ہے پیشاب پاخانہ نہیں کیا. اب حلیمہ کہتی ہے پوری رات ہم جم کر کے سوئے، اطمینان سے سوئے. اور اس کے بعد جب صبح کو اٹھے تو آمنہ نے کہا حلیمہ میرا یہ بیٹا بڑا مسعود ہے، بڑا مبارک میرا بچہ ہے، میں نے پیدائش کے وقت بڑے عجائبات دیکھے ہیں، میرے بچے کا بہت خیال کرنا، میرے بچے کا بڑا خیال کرنا. حلیمہ دیکھ میرے بچے کو بہت
بہت احتیاط سے رکھنا۔ حلیمہ کہتی ہے ٹھیک ہے بی بی آمنہ تیری ساری شرطیں منظور ہے، اب تجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں تو ایک رات میں سمجھ گئی کہ یہ بچہ کتنا برکت والا ہے، میرا سینہ بھرا، میرا پیٹ بھرا، میرے شوہر کا پیٹ بھرا، میرے بچے کا، میری بیٹی کا پیٹ بھرا۔ اب صبح ہوئی تو اس کے بعد میں نے کہا اب اچھا میں چلتی ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے سوچا میں غریب ہوں، پتہ نہیں مکے کب آؤں گی، ایک کام کرتے ہیں چلتے چلتے کعبے کا طواف کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے ننھے سے پیغمبر محمد کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد میں کعبے کا طواف کرنے چلی۔ اس منظر کو میں تصور میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی مکے میں آج سے 1450 سال پہلے بلکہ 1500 سال پہلے مکے کی زمین پر پہنچ جائے اور تصور میں لائے ایک جوان عورت ہے، ایک ننھے سے 8-10 دن کے بچے کو گود میں لے کر کے کعبے کا طواف کرنے چلی ہے۔ حلیمہ قیامت تک عورتیں طواف کرے گی، قیامت تک مرد طواف کریں گے، قیامت تک بچے اور بوڑھے طواف کریں گے، لیکن تیری طرح طواف اب کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کعبے کا کعبہ تو اپنی گود میں لے کر طواف کرنے چلی ہے۔ حلیمہ کی گود میں کعبے کا کعبہ ہے اور کعبے کا طواف کرنے چلی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں نے کعبے کا طواف شروع کیا تو میری آنکھیں دنگ رہ گئی، میری آنکھیں حیران رہ گئی، میں جیسے جیسے چلتی جاتی کعبے کی دیوار میری طرف جھکتی چلی جاتی، کعبے کی دیوار میری طرف جھکتی چلی جاتی۔ ذرا عشق میں ڈوب کر کہہ دے شاید یہی نجات کا ذریعہ ہو جائے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ حلیمہ کہتی جیسے جیسے میں جدھر جاتی کعبے کی دیوار جھکتی چلی جاتی، میں حیران تھی یا اللہ یہ کیسا برکت والا بچہ ہے کہ کعبے کی دیوار میری طرف جھکتی ہے۔ میں نے 7 چکر مکمل کیے، دل میں خیال آیا حلیمہ تو بھی کعبے میں لگے ہوئے حجر اسود کو چوم لے اور اس بچے کو بھی ذرا بوسہ دلوا دے تاکہ برکت والے کی برکتیں اور بڑھ جائے۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے چومنے سے پہلے سوچا اس بچے کو کعبے کا حجر اسود کا بوسہ دلوا دوں، جیسے میں نے سر کو سہارا دیا اور میں نے کمر کو سہارا دیا اور محمد کو حجر اسود کے قریب کیا، اس سے پہلے کہ میں محمد کو حجر اسود چموا دوں میری آنکھوں نے کیا دیکھا، حجر اسود اپنی جگہ سے نکلتا ہے اور محمد کے ہونٹوں کو چوم کر اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ اب میں آج اس مسئلے کو حل کر دیتا ہوں، کوئی پتھر چوما نہیں جاتا، کوئی پتھر ایسے نہیں، سردی نہیں لگ رہی ہے، کوئی پتھر میرے قریب آئیں دیکھیں مجھے پسینے آ رہے ہیں، کوئی پتھر، اس لیے کہ عشق کی گرمی جہاں ہوتی ہے تو پھر بڑا مزہ آتا ہے، کوئی پتھر ایسے نہیں، اخیر تک کہیں کوئی پتھر چوما نہیں جاتا، بلکہ چومنے پر تو بڑے اختلافات ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، لاٹھیاں چلتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن کعبے کے ہر پتھر کو چوما نہیں جاتا ہے، چومنے کا حکم نہیں ہے۔ مقام ابراہیم کو بھی چوما نہیں جاتا لیکن حجر اسود کو چوما جاتا ہے۔ اتنے کٹر توحیدی آ گئے کعبے میں کہ انہوں نے سارے پتھر نکال کے پھینک دیے۔ مولا علی اٹھا اٹھا کر سارے پتھر پھینکتے تھے اور رسول اللہ فرماتے ہیں قل جاء الحق، رسول فرماتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، نکالو پھینکو، سب نکال کے پھینک دیے گئے۔ لات بھی پتھر کا، حبل بھی پتھر کا، منات بھی پتھر کا، عزا بھی پتھر کا، سب پتھر کے تھے، سب نکال کے پھینک دیے گئے۔ 2 ہی پتھر رکھے گئے، توجہ، 2 ہی پتھر رکھے گئے، ایک کون سا؟ مقام ابراہیم، دوسرا یہ دونوں میلادی ہے، یہ دونوں میلادیوں کو رکھا گیا۔ وہ میلادی کیوں ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں؟ اس لیے وہ میلادی ہے، میں سب کی توجہ چاہتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، سب عاشق ہو جائے تو دنیا سے جھگڑے ختم ہو جائیں، سب نبی کی تعظیم کریں تو اختلافات مٹ جائے۔ کتنا اچھا وہ دن ہوگا جب سارے مسلمان متحد ہو جائیں گے نبی کی محبت میں، نبی کی عظمت میں۔ کاش کہ وہ دن اللہ ہمیں دکھا دے، لیکن لوگ ایسا ہونے نہیں دیں گے، اس لیے کہ تقدیر کے کاتب کا قلم چل چکا ہے، عاشق اور گستاخ الگ الگ کیے جا چکے ہیں۔ حل یستوی الذین،
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور انجانے برابر برابر نہیں ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی دونوں برابر برابر نہیں ہیں. اللہ نے چھانٹ دیا ہے، الگ کر دیا ہے. بہرحال یہ مقام ابراہیم، یہ وہ پتھر ہے جب حضرت ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے تو یہ کام کرتا تھا لفٹ کا. یہ کام کرتا تھا جیسے جیسے دیوار اوپر جاتی ویسے ویسے یہ پتھر بھی اوپر جاتا. تو جب کعبہ بنا رہے تھے ابراہیم تو تب ابراہیم کے نقش قدم اس پتھر پہ پڑے تھے؟ بولو نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پتھر میں نے دیکھا ہے، بہت غور سے دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے الحمدللہ. اس میں پیر اتنا دھسا ہوا ہے کہ اتنا گہرائی ہے اس کے اندر، اتنی گہرائی، اس قدر گہرائی ہے. اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے دیکھنا. تو اگر وہ پتھر کعبہ بناتے وقت قدم ابراہیم اپنے اندر لے لیتا تو ابراہیم علیہ السلام کو دقت ہوتی، پیر اندر پھنس جاتا، پیر اندر پھنس جاتا، پھر وہ نکالنے ڈالنے میں گویا کہ تکلیف ہوتی. اس لیے کعبہ بناتے وقت حضرت ابراہیم کے قدم اس پتھر پر، جب تک بناتے رہے کعبہ وہ پتھر اپنی جگہ ویسی رہا، سخت کے سخت رہا، سخت کے سخت رہا. اس پہ حضرت ابراہیم کے قدم کے نقش نہیں پڑے. لیکن جب کعبہ بن گیا تو حضرت ابراہیم نے دعا کی، اللہ میں نے یہ کام کر لیا، اس کو قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ اس کام کو قبول کر لے. اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے بندے، میرے خلیل، تو نے میرے کام کو مکمل کر دکھایا، میں تجھ سے خوش ہو گیا. مانگ کیا مانگتا ہے خلیل؟ مانگ لے کیا مانگتا ہے؟ نبوت تھی، رسالت تھی، خلت تھی، بیٹے بھی تھے، سب دے دیا تھا اللہ نے. مویشی تھے، مال تھا، سب تھا. بیوی تھی، دو ایک نہیں دو تھی، اور بات کو اور بھی ہوئی. ارشاد ہوا مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو جناب ابراہیم نے عرض کی اللہ میں نے سنا ہے کہ محمد تیرا آخری نبی ہے اور تیرا محبوب ہے اور تو اسے اخیر میں بھیجے گا، اور مولا وہ تیرا حبیب ہے، تو اسے بہت چاہتا ہے سب سے زیادہ. میری تمنا ایک ہے، ایک تمنا ہے کہ تو مجھے محمد کا دادا بنا دے. تو جب محمد کو بھیج تو ان کو میری نسل میں بھیجنا تاکہ مجھے ان کے دادا ہونے کا شرف حاصل ہو جائے. تو جیسے ابراہیم نے کہا نا مجھے محمد کا دادا بنا دے، ان کو پیدا کر تو میری اولاد میں. جب نبی کی میلاد کا ذکر آیا، نام محمد آیا، تو وہ پتھر نام محمد سن کر موم کی طرح نرم ہو گیا اور اس میں ابراہیم کے قدم آ گئے. قدرت نے فیصلہ کیا وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ارے جو میرے حبیب کے نام پہ نرم ہو جائے اسے اٹھا کر پھینکا نہیں جائے گا، ساری کائنات کا سر وہاں لا کر کے جھکایا جائے گا، سب کی پیشانی وہاں جھکائی جائے گی. تو جو نام محمد پہ نرم ہو گیا، جو نام محمد پہ نرم ہو گیا، جھک گیا، ساری کائنات کو وہاں جھکا دیا گیا. اور جو ذات محمد کو چوم لیتا ہے تو اللہ نے کہا سب نکال کر پھینکوا دوں گا. حبیب جس نے تیرے لب چومے ہیں قیامت تک کہ اس کو چمواتا رہوں گا تاکہ پتہ چل جائے جو ان کے جو غلام ہو گئے سب کے وہ امام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ. حلیمہ کہتی پتھر نکلا اور میرے محبوب کے لبوں کو چوم کر اپنی جگہ لگ گیا. اب میں تو سینے لگا کر بل بل جانے لگی کہ یہ کیسا ہے حجر جس کو چومتا ہے اپنے مولا کی ہے بشان عظیم. جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. وجتمع ہو کے ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسے شان والا اپنا رسول ہے، اپنے نبی کی شان کا ہے. حلیمہ کہتی ہے اب میں اپنی اونٹنی پر بیٹھی، جیسے میں اونٹنی پر بیٹھی محمد کو گود میں لے کر، میرا بچہ میرے شوہر کے پاس تھا، محمد میرے سینے سے لگے تھے، اتنے پیار کرنے لگی تھی کہ اپنا بچہ بھی شوہر کو دیتی تھی اور محمد کو اپنے پاس رکھتی تھی. ذرا دیکھیں نا یہ اپنا نبی کیسے شان والا ہے. کہتی ہے اپنی اونٹنی پر بیٹھی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. اونٹنی نے کعبے کی طرف رخ کیے اور کعبے کی طرف رخ کر کے اس نے سجدہ کیا. اونٹنی کو شعور مل گیا یہ سجدے کیوں کر رہی ہے، آتے وقت نہیں کیا، رہتے وقت نہیں کیا، جاتے وقت کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ یہ اونٹنی نبی اس پر بیٹھ گئے تھے، اس کو بھی شعور آ گیا ہر جگہ سجدے نہیں کرنا چاہیے.
سجدے وہیں کرنا چاہیے جہاں کرنے کا حکم ہے۔ ارے ننھا سا رسول اگر جانور پر بیٹھ جائے تو اس کو بھی سجدے کا، شرک اور توحید کا شعور مل جاتا ہے، تو ان غلاموں کو شرک اور توحید کا شعور نہیں ملے گا؟ آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ سجدے کیے ہیں اونٹنی نے کعبے کی طرف، اور جب چلی ہے تو حلیمہ کہتی ہے ہوا سے باتیں کرتی ہے۔ جو لوگ پہلے نکل چکے تھے، حلیمہ کی اونٹنی نے ان کو اوورٹیک کرنا شروع کیا۔ لوگ نے پلٹ پلٹ کے دیکھا، اے بی بی حلیمہ کیا تو نئی سواری خرید لائی؟ کا نہیں، سواری تو وہی ہے، سوار نیا آ گیا ہے۔ محمد ہمارے لوگوں، اپنے نبی کی قدر جانو، اپنے نبی کی عظمت پہچانو۔ تم نے باپ کی بڑی فضیلتیں بیان کی، کبھی رسول اللہ کی بھی فضیلت بیان کرو۔ خدا کے لیے ان کے علم پر جھگڑا نہ کرو، اللہ نے ان کو اتنا علم دیا کہ کسی کو نہیں دیا۔ ان کی ذات پر لڑائی مت کرو۔ تمہیں اور ہمیں حق کیا پہنچتا ہے کہ ہوٹل پر بیٹھ کر ہم بحث کریں کہ نبی کو تو یہ نہیں معلوم تھا اور یہ نہیں معلوم تھا؟ اپنی اوقات کیا ہے؟ اپنی اوقات کیا ہے؟ ارے اگر بول سکتا ہے تو فضیلت بول، توہین مت کر۔ توہین کرنے سے کچھ نہیں ملے گا سوائے جہنم کے ایندھن بننے سے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو روکو۔ میلاد منا سکتے ہو تو مناؤ، اگر توفیق نہیں ہے تو کسی کو منع مت کرو، کسی کو منع مت کرو، کیونکہ میلاد النبی سب نے منایا۔ میں بار بار حوالے پڑھتا ہوں، جگہ جگہ پڑھتا ہوں۔ الحاوی للفتاوی اٹھا کر کے دیکھو، امام سیوطی فرماتے ہیں صدیق اکبر نے منایا۔ ملا جیون کہتے ہیں ابو بکر صدیق تو 100 اونٹ ذبح کرتے تھے، 100 اونٹ ذبح کر کے رسول اللہ کے میلاد پر لوگوں کو دعوت کرتے تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں جو رسول اللہ کے میلاد میں تعظیم مصطفیٰ میں 1 روپیہ خرچ کرے، آقا علیہ السلام قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی کھا لیے۔ شفاعت لینا ہے شفاعت، تو نبی کی آمد پہ کچھ خرچہ کرو۔ آپ کہتے ہیں یہ فضول خرچی، پہلے میں آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ میلاد پہ تقریریں کر رہے ہیں، پمفلیٹ بانٹ رہے ہیں، جھگڑا لگا رہے ہیں، ان سے کہتا ہوں لوگوں تھوڑا سا صبر کر لو۔ یہ قوم چیریٹی ٹکٹ حاصل کر کے فلم دیکھنے جاتی ہے، آپ ان کو نہیں روکتے؟ شادیوں پر 2-2 3-3 لاکھ روپے خرچ کرتی ہے، آپ ان کو نہیں روکتے؟ نبی کی میلاد پہ لائٹنگ اور جھنڈا کیا لگ گیا، آپ کیوں روکتے ہو؟ کیوں روکتے ہو؟ کیا نبی کا کوئی احسان ہی نہیں؟ سوچو، جو پوری رات اپنے لیے روتے رہے، مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، بولو نماز لا کر کس نے دیا؟ قرآن کس نے عطا کیا؟ اللہ کا پتہ کس نے بتایا؟ لوگوں، کیا اس رسول کا یہی حق ہے کہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر تم ان کی توہینیں کرو گے، ان کے علم پر بحث کرو گے، وہ زندہ ہے یا مردہ، اس طرح کی باتیں کرو گے؟ سوچو تو صحیح۔ ہم آگے ابھی پڑھنے والے ہیں حدیثیں، پڑھ کے سنائیں گے، وقت رہے گا تو۔ وقت ختم ہو رہا ہے، آج نہیں کل بھی میرا عنوان یہی ہے، حضور کا معصوم بچپن، سرکار کا معصوم بچپن۔ کل کی محفل انشاءاللہ سلام چاچا روڈ پہ ہوگی، ہم وہاں حدیثیں پڑھ کے بتائیں گے نبی زندہ کیسے ہیں، نبی کے بچپن میں بتائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بتائیں گے انشاءاللہ کہ حضور کی شان اور عظمت کیا ہے۔ یہی سب کچھ ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس، دین پورا کے پورا محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ ان سے قریب آؤ تو دین ملے گا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے میری اونٹنی آگے بڑھتی چلی گئی، وہ قافلے والے کہتے ہیں حلیمہ سواری بدل گئی، کا نہیں سوار بدلا ہے۔ اب ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، توجہ آپ کی اگر ہے تو۔ حضور کا بچپن، سبحان اللہ۔ حلیمہ کہتی ہے میری اونٹنی چلی جا رہی ہے، ہواؤں سے باتیں کرتی جا رہی ہے، ایسے میں 4-5 لڑکیاں کنویں سے نہا کر، کنویں پہ نہانے کے لیے گئی تھی، کنویں سے نہا کر نکلتی ہے، ان کے گیلے گیلے بال ہیں، ان کے بدن پر نہانے کے اثرات ہیں، لیکن ان لڑکیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی ان کے نکاح نہیں ہوئے، وہ ماں نہیں بنی ہے۔
وہ نوجوان لڑکیاں آپس میں باتیں کرتی ہے، دیکھ تو بچہ کتنا حسین ہے، دیکھ تو بچہ کتنا خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے کہ جب حضور بچپنے میں بھی چلتے تھے تو بادل سر پہ سایہ کرتا تھا، دھوپ حضور پہ پڑتی نہیں تھی، بادل سایہ کرتا، بادل سایہ کر رہا ہے، اور وہ نوجوان لڑکیاں کہہ رہی ہے بچہ کتنا خوبصورت ہے، بس اتنا کہا اور آپس میں باتیں کرنے لگی، کاش ہم بھی بچے والی ماں ہوتی تو اس بچے کو اس کی گود سے لے کر ہم اس بچے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی۔ میرا رسول وہ رسول ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ان لڑکیوں نے جیسی باتیں کی، کاش کہ ہم ماں والی ہوتی، کاش کہ ہم ماں ہوتی، بچے والی ہوتی تو اس بچے کو دودھ پلاتی، کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ حلیمہ کہتی اتنا سننا تھا کہ رسول محمد الرسول اللہ، چونکہ یہ میلاد انہوں نے اس وقت بیان کی ہے جب حلیمہ کلمہ پڑھ چکی تھی، حلیمہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی۔ جب میں جنت البقیع میں ماں حلیمہ کی قبر پہ جاتا ہوں تو کہتا ہوں حلیمہ تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیری گود میں میرے آقا نے پرورش پائی، تو نے لوریاں دی ہے، تو نے لوریاں دی ہے، میرے لگتے جگر سو جا حلیمہ لوری دیتی ہے، میرے نور نظر سو جا حلیمہ لوری، جس کی لوریاں سن کر میرے رسول سوئے ہیں وہ حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے سنا کاش کہ ہم بھی بچے والی ماں ہوتی تو ہم اس بچے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی، کہتے ہیں میری گود سے انہوں نے اچھلنا شروع کیا اور ان بچیوں کی گود میں جانے کی تمنا کرنے لگے، اونٹنی میری تھم گئی، ان کے ارادے پر میری اونٹنی رکتی بھی تھی اور چلتی بھی تھی، جب وہ اچھلنے لگے تو اونٹنی رک گئی، میں نے سوچا کہ ان کی گود میں جانا چاہتے ہیں، اچھلے میری گود سے اور جس کنواری لڑکی کی گود میں وہ پہنچے اللہ نے اس کے سینے میں رسول کے لیے غذا پیدا فرما دی اور حضور نے اس کا دودھ پیا اور گویا کہ حلیمہ کو بتا دیا حلیمہ مجھ پہ تیرا کوئی احسان نہیں، اگر میں چاہوں تو کنواریوں سے بھی میں غذا حاصل کر سکتا ہوں، یہ میرے نبی کی شان ہے محمد ہمارے۔ انشاءاللہ کل تشریف لائیں، اس کے آگے کا حضور کا بچپنا مزید کیسا تھا ہم آگے کا حضور کا بچپنا بیان کریں گے، 6 یا 8 سال تک کا بچپنا ہم کوشش کریں گے، اگر کل جلدی مائک مل جاتا ہے اور آپ کل جلدی آ جاتے، کل کی بڑی برکت والی رات ہے، اگر آپ کل جلدی آ جائیں، بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ، ایسا مت کرو، عادت ہو گئی آپ لوگوں کو اٹھنے کی، بیٹھ حضور کی محفل ہے، اگر کل جلدی سے موقع ملا اور آپ جلدی آ گئے، بہت برکت والی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور کی پیدائش کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، اس لیے افضل ہے شب قدر میں فرشتے آئے ہیں اور قرآن آیا ہے، اور شب میلاد میں صاحب قرآن آیا ہے، فرشتوں سے افضل رسول آیا ہے، سبحان اللہ۔ تو کل اگر آپ جلدی آ جاتے ہیں تو جلدی گفتگو شروع کریں گے تاکہ حضور کا بچپن آپ کو مکمل پتہ چل جائے۔ تو کل 10 بجے تک تو سلام چاچا روڈ پہ محفل ہوگی اور 12:12 پر مرکز پر ہر سال جو پوری رات محفل صبح بہارا ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ محفل مبارک بھی ہوگی اور فجر تک یہ محفل چلتی ہے، پوری رات اس میں نعتیں پڑھی جاتی ہے، اور عین جو حضور علیہ السلام کی آمد کا وقت ہے اس وقت تو فقیر کا بیان ہوتا ہے کہ حضور کیسے تشریف لائے، حضور کی میلاد کیسے ہوئی، اور وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو آپ اس میں بھی تشریف لائیں، امید ہے کہ آپ تشریف لائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان یہ ہے کہ 27 اپریل کو، معاف کیجیے، 27 دسمبر کو، وہ اپریل کا جو اپنے اجتماع کا جو اعلان 27 دسمبر کو انشاءاللہ اتوار کے دن شیرپور کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا ایک روزہ اجتماع ہے جو صبح 10 بجے شروع ہو کر رات 10 بجے ختم ہوگا۔ اس اجتماع میں شرکت کے لیے حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمرالزمان خان صاحب قبلہ اعظمی تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور امیر سنی دعوت اسلامی بھی ہوں گے، بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب بھی ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ بڑی تعداد میں آپ شرکت کریں اور کل کے اجتماع میں ضرور آئیں، آپ کی بگڑی بنے گی انشاءاللہ۔ کل کی مبارک رات میں دعائیں قبول ہوگی، اور ہو سکے تو اپنے گھر پہ تھوڑا سا کوئی لائٹ جلا دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے،
یہ مسلمان کا گھر ہے اتنا پتہ چل جائے، بس ایک لائٹ جلا دیں، لائٹ لگانا اپنا کام، دل چمکانا ان کا کام، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جو نبی کا میلاد منائے گا سال بھر امن و امان میں رہے گا۔ امن و امان چاہتے ہو، حضور کے میلاد میں کچھ نہ کچھ خرچ کرو، غریبوں میں پیسے تقسیم کرو، کپڑے تقسیم کرو، ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو کپڑے بناؤ، انہیں تحفہ پیش کرو، اس لیے کہ یہ عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔